خواتین و حضرات، یہ جو ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کی آپ سے، اس کا تعلق ایک سیکوینس سے اس سے ہے کہ ہم نے پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کی کہ کیا طریقہ کار ایسے ہونے چاہیے پیرنٹنگ کے کہ جن سے ہم اپنے بچوں کو آنے والی جنریشنز میں بہت ریلیونٹ محسوس کروا سکیں اور ان کو یہ لگے کہ ہم واقعتاً اس زمانے کے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں، اور ہماری جو پرورش ہوئی، ہمارے پیرنٹس نے کچھ ایسے معاملات نہیں کیے ہمارے ساتھ کہ جس سے ہم انفٹ ہو جائیں اور دنیا کے جو چیلنجز ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ نبرد آزما نہ ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اس کیفیت کا نام کہ جو فیوچر کا وہ بچہ جو اپنی ان تمام تر لیاقتوں کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز ہیں کمپیوٹر کے، جو چیلنجز ہیں ورچوئل ورلڈ کے، ان کو میٹ کر رہا ہو، تو پھر اس کے پاس ذہنی شخصیاتی لیول پر کیا کیفیات ہونی چاہیے، کیا اس کے پاس کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، کیا کیپیبلٹیز ہونی چاہیے جن کو لے کر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں ہم آہنگ ہو سکے ان ضرورتوں کو جو اس زمانے کی ہوں۔ اور اس بچے کا نام ہم نے مومن بچہ رکھا تھا۔ مومن بچہ اس لیے رکھا تھا کہ ہم نے مستعار لیا تھا اس ٹرم کو، اس کی صاف ظاہر ہے کہ ایک ثقافتی اور مذہبی ڈیفینیشن بھی ہے، اس سے الگ ہو کر ہم نے صرف آپ تک اپنا موضوع پہنچانے کے لیے، یہ بات پہنچانے کے لیے کہ جو شخصیت کے خد و خال ہم ڈٹرمن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بہت قریب ہیں اس تصور کے مومن کے جو قرآن پاک میں اور خود علامہ اقبال کی شاعری میں آپ کو بہت حد تک نظر بھی آتا ہے، اور آپ اس کو ایک آئیڈیلسٹک ویو سے دیکھتے ہیں، اور یہ لگتا رہتا ہے کہ شاید یہ جو مقام ہے یہ تو پیغمبروں کا مقام ہے، یہ تو صوفیاء کا ایک لیول ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں اس آئیڈیلزم کی جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیا اس کا کوئی عکس نظر آ سکتا ہے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، ان کی صلاحیتوں میں؟ یہ ہے جو ایک کوشش ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو آئیڈیلسٹک لیول پر تو برقرار رکھیں، لیکن اس کا کوئی عکس آپ تک اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے پہنچانے میں بھی کچھ ہم تگ و دو کر سکیں۔ اور اس میں پھر ہم نے یہ کہا کہ پیرنٹنگ کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم ایک سترنگی کیفیت پیدا کریں ایک انسان کی شخصیت میں، جو آنے والے بچے ہوں ان کا جو کیریکٹر اور ان کی جو پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو وہ ایک قوس قزح کی کیفیت پیدا کرے، اس کے اندر 7 ایسے رنگ ہوں جن کو ہم نے کوشنٹس کا نام دیا اور اس کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی اپنی پچھلی گفتگو میں۔ ان میں سے سب سے ٹاپ پر ہم نے جس کوشنٹ کو رکھا، جس رنگ کو رکھا، وہ رنگ انٹیلیجنس کوشنٹ کا تھا، ذہانت کا۔ ذہانت ایک انٹلیکچول فنکشن کے طور پر، برین فنکشن کے طور پر ایک ہائیسٹ کیپیبلٹی ہے انسان کے دماغ کی، جس سے وہ مسائل کا ادراک کرتا ہے، یعنی انہیں سمجھ پاتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، اور اس کے بعد گلوبل کیپیسٹی ہے برین کی، یعنی ایک دفعہ جب وہ کسی مسئلے کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتا ہے تو اس کا ہر خلیہ، اس کا ہر نیورون پارٹیسپیٹ کرتا ہے اس کی انالیسز میں، اور جب اس کی انالیسز کرتا ہے، یہ 100 بلین نیورونز کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جو ایک مسئلے کو پہچاننے، اس کا ادراک کرنے میں کام کرتے ہیں، وہ سب کے سب نیورون جس وقت ادراک کر لیتے ہیں تو پھر اس کے کچھ مخصوص ایریاز ہیں دماغ کے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ جو کنسنٹریشن ہے، یہ جو جس آئی کیو کی ہم بات آپ کے ساتھ آج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ فرنٹل لوبز کے اندر کنسنٹریٹڈ ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے کے لوبز ہیں، اتفاق سے یہ وہی لوبز ہیں جو کہ جس وقت آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جو زمین کے ساتھ لگتے ہیں جا کر، یہ وہی حصہ ہے انسان کے ذہن کا۔ خیر، اس کا ایک اور تذکرہ ایک اور جگہ پر آپ کے ساتھ ضرور ہوگا کہ سجدے کی کیفیت کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں ہماری انٹلیکچول کیپیسٹی میں سجدے کی کیا اہمیت ہے، یہ الگ موضوع ہے اور آپ سے ضرور اس پر بات ہوگی۔ لیکن میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو انٹلیکچول کیپیسٹی آپ بچے کے اندر میسر کرتے ہیں،
انٹیلیجنس کی کیپیسٹی میجر کرتے ہیں. اس معیار کا نام آئی کیو ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے اگر آپ اپنے بچے کی ہائٹ میجر کر رہے ہیں تو اس کو سینٹی میٹرز یا میٹرز میں کریں گے. اگر آپ اس کا وزن کر رہے ہیں تو آپ کلو گرام، یا جب وہ بہت ہی چھوٹا ہے تو گرامز میں کر رہے ہیں، پھر کلو گرامز میں کر رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر ابھی بھی پاؤنڈز میں یا سٹونز میں اس کو میئر کیا جاتا ہے. جیسے کرنسی کو آپ میئر کرتے ہیں روپوں میں، اس طرح ہی آپ انٹیلیجنس کوشنٹ کا بھی ایک سکور بناتے ہیں. اور انٹیلیجنس کوشنٹ وہ سکور ہے جس سے آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک خاص انسان کی کیپیسٹی، انٹلیکچول کیپیبلٹی ہے کیا. جیسے اس کا قد ہے، اس طرح سے اسی طرح کا اس کا ایک آئی کیو بھی ہے. اور اس کا ایک بہت سادہ سا فارمولا ہے کہ آپ کچھ ٹیسٹس کرتے ہیں، اور میں اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا. وہ نفسیاتی انداز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یعنی ان میں انسان کے وربل کیپیسٹیز کو اور بے شمار اور بہت سارے کیپیبلٹیز کو، اس کی جو اسپیشل اورینٹیشن ہے اس کو، اس کی میتھمیٹیکل سکلز کو، اس کی میکینیکل ریزننگ کو، بے شمار میئرز ہیں. اور اس کے بہت سارے بہت زبردست اور روبسٹ ٹیسٹس ہیں جس سے کہ آپ اس کا ایک سکور نکالتے ہیں کہ ان ٹیسٹس کے اوپر اس نے کیا سکور کیا. اور وہ جو سکور ہوتا ہے اس کو پھر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کی عمر سے. اور یوں سمجھ لیجیے کہ اس نے وہاں ایک سکور کیا ایکس. اب آپ اس ایکس کو تقسیم کر لیں گے اس کی عمر سے، ٹھیک ہے جی. اور جو بھی اس کے جواب میں جواب آئے گا اس کو آپ 100 سے ضرب کر لیں گے. تو 100 سے ضرب کرنے کے بعد جو فگر آئے گا وہ آئی کیو ہوگا اس بچے کا، اس ایڈلٹ کا جس کا آپ نے آئی کیو ٹیسٹ کیا. تو اس کی بہت آسان سی ترکیب یہ کہ اگر اس کے سکور 100 آیا، اس کو آپ نے 100 سے ڈیوائیڈ کر دیا تو کچھ بھی نہیں رہا، ملٹیپلائی 100 سے آیا تو اس کا آئی کیو ہی 100 ہو گیا ہے. تو اس طرح کی ایک ایکویشن آپ ڈیولپ کر کے اور آئی کیو کو میئر کر سکتے ہیں انسان کے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں ایک ایوریج آئی کیو آپ کو دستیاب کروں کہ ہماری جو عام پاپولیشن ہے اس پاپولیشن میں آئی کیو ہوتا کتنا ہے، تو آن دا ایوریج تقریباً 85% لوگ، یعنی 100 اگر لوگوں کا ایک معاشرے میں آئی کیو میئر کیا جائے تو اس میں 85 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آئی کیو تقریباً 85 سے لے کر 115 تک ہوتا ہے. اور آپ کیلکولیشن کتاب سمپل سے میئر رکھنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ آن دا ایوریج آئی کیو کسی معاشرے میں لوگوں کے رہنے والوں کو 100 پلس کے قریب ہوتا ہے. 5% لوگ ایسے ہیں کہ جو تقسیم ہیں، یعنی جن کا آئی کیو آدھے ایسے ہیں کہ جن کا 70 سے بھی کم آئی کیو ہوتا ہے، اور پھر 2.5% ان میں سے ایسے ہیں کہ جن کا آئی کیو 130 سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے جینیس ہیں، بہت ذہین ہیں، بڑے زیرک ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ہم سب کا یہ خیال ہے کہ ہمارے بچوں کا آئی کیو، تمام ماں باپ کا، یہ مجھے پتہ نہیں کہنا بھی چاہیے یہ نہیں، آپ ناراض نہ ہو جائیں اس بات سے، ہم سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچپن میں ہمارے بچوں کو سب جینیس ہیں ہمارے بچے، اور ہمارے بچوں کا آئی کیو 130 سے زیادہ ہے. ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ میں نے تو جو ایسے ماں باپ جن کے بچوں کا میئرڈ آئی کیو 70 سے بھی کم تھا ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارا بچہ جینیس ہے، اس کا بہت زیادہ ہائی آئی کیو ہے. حالانکہ 70 سے کم آئی کیو جو اسے ہم انٹلیکچول ڈسیبلٹی کہتے ہیں. یعنی جیسے 130 سے اوپر والوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جینیس ہیں، تو یہ جو 70 سے کم والے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انٹلیکچولی ڈسیبلڈ ہیں یا ہینڈی کیپڈ ہیں. یہ جو ٹیسٹس ہوئے ان کے سکور میں یہ آیا کہ ان کو پرابلم سالونگ کرنے میں، پرابلم کو سمجھنے میں، اس کا ادراک کرنے میں اور اسے پھر سالو کرنے میں مشکلات پیدا ہوں گی، اور اس لیے ان کو ہینڈی کیپڈ کہا جاتا ہے یا انٹلیکچولی ڈسیبلڈ. بہت ساری ٹرمز ہیں اس کے لیے، ناگوار ٹرمز ہیں، یہ اسٹگمیٹائزنگ ٹرمز ہیں. بہرحال سائنسی اعتبار سے یہی لیبلز ہیں جو انہیں لگائے جاتے ہیں. بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ آئی کیو کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کیپیسٹی ایک بچے کی مسئلے کو سمجھنے، اس کا ادراک کرنے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے اور پھر سالو کرنے کی کیپیسٹی کا نام ہے. آسان میں نے جو آپ کے سامنے ترکیب رکھ دی.
تو ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک بچے کے آئی کیو کو تبدیل کر سکیں؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے. اور میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتاؤں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ پچھلی صدی میں سامنے آئی، شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو. ایک صاحب تھے فلن، انہوں نے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ کہی کہ 20ویں صدی میں 1975 کا وہ سال تھا جہاں پر جتنے بھی ٹیسٹ کیے گئے، زیادہ تر تو خیر وہ بہرحال ٹیسٹ ویسٹ میں ہی کیے گئے، تو آپ اس کو یو کین ٹیک دس ود اے پنچ آف سالٹ. انہوں نے کہا کہ 1975 وہ سال تھا جس وقت انسانوں نے دنیا میں ہائیسٹ آئی کیو ٹیسٹ اپنا اچیو کیا 20ویں صدی میں. کہا کہ انہوں نے ایسا، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ بہت سارے زمانوں میں جو ریکروٹس آتے تھے ان کے اوپر وہ ٹیسٹ کرتے رہے، پھر بہت ساری اور پاپولیشن اور سب پاپولیشن پہ وہ ٹیسٹ کرتے رہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہر 10 سال کے بعد 3 پوائنٹس آئی کیو بڑھ جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ معاشروں کی عمر بڑھ رہی ہے. یعنی خود ہندوستان میں ایک زمانے میں آپ حیران ہوں گے کہ ایوریج ایج جو تھی وہ 39 سال رہ گئی تھی، اور اب آپ ماشاءاللہ دیکھیے کہ جو موجودہ سب کانٹیننٹ ہے اس میں جو ایوریج ایج ہے وہ 60 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. کچھ دنیا کے حصے ہیں جہاں پہ ایوریج ایج 80 ہو گئی. تو جیسے ایج بڑھی ہے معاشروں میں، اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ معاشروں میں ہر 10 سال کے بعد 3 سکورز اوپر چلا جاتا. یعنی اگر ایک معاشرے کی ایوریج آئی کیو 90 تھی 1910 میں، تو وہ 1920 میں 93 ہو گئی، اور اس کے 10 سال کے بعد 96 ہو گئی، اور اس کے 10 سال کے بعد 99 ہو گئی. یعنی یہ بڑھتی جا رہی ہے بتدریج، اور اس نے پیک ٹچ کیا 1975 میں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ترقی تھی یہ کچھ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ کچھ تو ایسے عوامل ہوں گے کہ جو عوامل 20ویں صدی میں سامنے آئے اور اس نے انسانوں کی ذہانت کو انہینس کر دیا. اور یہ تو خیر میرے خیال میں ہم سب کا تجربہ ہے، پتہ نہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہر آنے والی نسل لگتا ہے کہ جیسے پچھلی اپنی نسل سے زیادہ ذہین ہو. یہ شاید آپ بھی نوٹس کرتے ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک سائنٹیفک ریزننگ ہے اس کے پیچھے، وہ میں ابھی آپ کو بیان بھی کر دوں گا. ایسی برین کے ماڈل پر بھی ایسے ہوا کیسے ممکن کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں ہم اس لیول تک آ گئے کہ جہاں ہم 3 سکور بڑھانے میں کامیاب ہو گئے ہر 10 سال کے بعد. ذہانت کا سب سے بڑا ڈٹرمننٹ تو جینز ہیں. یعنی کہ میری ذہانت ایک طرح سے رہین منت ہے میرے والد اور والدہ کی، اور ان کی ذہانت ان کی والد اور والدہ کی. تو کسی بھی طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ میرے والد اور والدہ نے مل کر میری ذہانت کو ڈٹرمن کیا. انہوں نے مل کر میرے کمپلیکشن کو اور میری قد کو بھی ڈٹرمن کیا ہے. لیکن کنٹریبیوشن اسی طرح سے جیسے میرے قد میں ان کی کنٹریبیوشن ہے، اسی طرح سے میری ذہانت میں بھی ان کی کنٹریبیوشن. تو جناب اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب آپ شادی وادی کر رہے ہوں تو جہاں آپ نیلی آنکھیں اور گورا رنگ اور یہ سب چیزیں بھی دیکھیں اپنے اسپاؤز میں، اور اس کا لمبا اور دراز قد اور اس کے یہ اور وہ کیریکٹرسٹکس جو فزیکل ہو، تو وہاں ذرا ذہانت کا بھی خیال رکھیے گا. اگلی نسل میں اس کو بہرحال یہ چیزیں میٹر کریں گی آپ کے بچوں کے اندر جینیٹکس کے اعتبار سے. لیکن سائنس نے ایک بڑی کمال بات کہی، اور وہ یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ جو جینیٹکس کا انفلوئنس ہے بچوں کی ذہانت کے اوپر یہ اب کم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ فیکٹرز جو کہ انوائرمنٹل ہیں وہ زیادہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں ڈٹرمن کرنے میں کہ بچوں کی ذہانت ہوگی کیسی. اور دیکھیے بہت گہرا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ذہین ہو جائے، کیونکہ جب وہ ذہین ہوگا تو اس کے نمبر زیادہ آئیں گے، اس کی کلاس پوزیشن اچھی آئے گی وغیرہ وغیرہ. ہے نا یہ سب اب سب لوگوں کا بہت گہرا مسئلہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک امید کی کرن آئی. اگر صرف جینز ہی ڈٹرمن کر رہے ہوتے تو پھر تو بھئی بن گیا کہانی. اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے جو بھی جینز ہیں انہوں نے ڈٹرمن کر دیا کہ میرا کیا آئی کیو ہوگا. لیکن یہ جو ریسرچ ہے کہ برین اپنی کیپیسٹی کو صرف جینز کی بنیاد پر نہیں ڈٹرمن کر رہا، بلکہ تقریباً 60%، اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ شو کر رہی ہے کہ برین میں 60% امپروومنٹ کے امکانات ہیں آئی کیو کے. یعنی جینیٹکس کا رول 40% رہ گیا ہے، اور 60% رول آتا جا رہا ہے
انوائرمنٹل فیکٹرز کا. اس کے اندر کیا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں یہ میں بھی آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. تو جناب کیا فیکٹرز ہیں؟ اب دیکھیے یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو تبدیل کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ پری نیٹل اینڈ پیری نیٹل، یعنی بچے کے کنسیو کرنے سے پہلے ماں باپ کی اور بچہ جب ماں کے رحم میں ہے اس وقت ماں باپ کے حالات کیا تھے، ان کی جذباتی، سوشل اور اکنامک سرکمسٹانسز کیا تھے. کیسی عجیب بات ہے نا. یعنی کہ اگر خوف، اندیشے، ڈر، جرائم کی کیفیت، ایک عجیب و غریب تذبذب کی حالت میں ایک بچہ کنسیو ہوگا تو یہ حالات و واقعات تو اس کے ارد گرد معاشرے میں ہے نا، اس سے اس بچے کی ذہانت انفلوئنس ہو رہی ہوگی. تو اگر ایک بچہ مسرت، انبساط، لطف و کرم، خوشی کی کیفیت میں کنسیو ہو رہا ہے اور سوشیو اکنامکلی سٹیبل ایک گھر ہے، ایک سٹیبل ماحول ہے، اکنامکس کے حوالے سے کوئی تنگ دستی کی کیفیت نہیں ہے، تو پھر یہ جو ایک یہاں پر چہل پہل ہے اس گھر میں، اور یہ جو دو لوگ جو اس بچے کو دنیا میں لانے کا جنہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی خوشحال، خوبصورت اور حسین زندگی گزار رہے ہیں. اس سے کیا چیز انفلوئنس ہو رہی ہے؟ اس سے بچے کی آنکھ کا رنگ تو نہیں تبدیل ہو رہا، لیکن اس کی ذہانت تبدیل ہو رہی ہے. اور اب یہ ویریبل ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کیفیت ہے کہ جس وقت ایک ماں بننے چلتی ہے تو پھر اس کے ارد گرد ایک خوشی کی کیفیت پیدا کرنا کتنا بڑا فیکٹر ہے. سو یہ سرکمسٹانسز جو پیری نیٹل ہیں یہ کتنا بڑا رول پلے کریں. دوسرا فیکٹر انوائرمنٹل، نیوٹریشن. یعنی کہ اگر ایک بچے کو اور اس کی ماں کو بہترین خوراک میسر ہو تو پھر جناب اس بچے کی ذہانت میں اضافہ ہوگا. سو جو فزیکل لیول پر انفلوئنسز ہیں جو دماغ کے اندر رول پلے کر رہے ہیں جناب، اس میں اب دیکھیے کہ میں آپ سے آگے چل کر ایک بات ہوگی جہاں پر ہم یہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو انہینس آئی کیو. تو اس کے اوپر آپ جا کے اور کلیئر ہوں گے اس کے بارے میں کہ اگر نیوٹریشنل انیمیا ہوگا تو پھر اس سے آئی کیو اس طرح سے ہائی آئی کیو کے بچے نہیں پیدا ہوں گے. دیکھیے سوشو اکنامک سٹیٹس، نیوٹریشن، پیرینیٹل کنڈیشنز، حتیٰ کہ ایک معاشرے میں ہونے والے انفیکشس ڈیزیزز، یہ جس کی آپ ویکسینز وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں، اگر یہ بیماریوں کا سلسلہ خدا نخواستہ انٹرا یوٹرائن لائف میں، یعنی بچہ جس وقت ماں کے پیٹ میں اس وقت یا اس کے شروع کے سالوں میں اس کو یہ بیماریاں ہٹ کریں تو یہ اس کی ذہانت کو بھی کم کر دیں گے. تو آپ نے دیکھا جناب کتنے فیکٹرز ہیں جو کہ انوائرمنٹل ہیں، اور وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ایک رول پلے کر رہے ہیں ایک بچے کی ذہانت کو ڈٹرمن کرنے میں. اور یہ تبدیل ہو سکتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ تبدیل ہو سکتی ہیں نا. تو اب آپ اپنے بچے کی ذہانت کے اندر ایک کنٹرول محسوس کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ مومن بچہ بنے تو صاف ظاہر ہے اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ جس سے اس نے باقی تمام کوشچنز کو یوٹیلائز کرنا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے اپنے اندر، اس کے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے، اس کے پاس جو ہارڈ ویئر ہے جس سے کہ اس نے وہ سارے کوشچنز ڈیولپ کرنے ہیں، وہ سب کے سب اس ایک آرگن کی کیپیسٹی آف ڈیولپمنٹ اور اس کی جو ڈگری آف ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے. اتنی اہمیت ہے آئی کیو کی ڈیولپمنٹ کی اور ان فیکٹرز کی جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. یہاں میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض جگہوں پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رنگ و نسل سے ڈٹرمن ہوتی ہے، کالے بچے کم ذہانت کے ہوتے ہیں اور گورے بچے، ایسی کوئی بات نہیں. اور ہر ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ رنگ و نسل کا اس کے اوپر کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں سوشل کلاس اور سوشل سٹیٹس کا ہے. تو اگر ایک بچہ غربت، افلاس اور تنگ دستی کی زندگی کے اندر پیدا ہوگا تو اب اس کے پاس وہ تمام فیکٹرز جو انوائرمنٹل ہیں وہ رول پلے کرنے لگیں گے اور ذہانت کم ہو جائے گی. تو صاف ظاہر ہے کہ ایک عیش و عشرت کی کیفیت میں پیدا ہونے والے بچہ جس کے اندر ہر چیز اس کو میسر ہے، وہاں اس کے چانسز آئی کیو کے زیادہ ہونے کے بہت زیادہ ہو جائیں گے. اس کو سارے نیوٹریشنل فیکٹرز، اس کے سوشو اکنامک سرکمسٹانسز، یہ سب چیزیں
پازیٹیولی اس کو انفلوئنس کر رہے ہوں گے. تو سوشل سٹیٹس ضرور ہے لیکن رنگ و نسل نہیں ہے. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ افریقہ میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ کم ذہین ہے اور امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ زیادہ ذہین ہے. ایسا نہیں ہے, بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے. وہ جو انوائرمنٹل فیکٹرز الگ ہیں, امریکہ میں الگ ہیں اور افریقہ میں اور ہیں اور پاکستان میں اور ہیں, اور خود پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک بچہ بلوچستان میں پیدا ہو رہا ہے, ایک بچہ ناردرن ایریاز میں پیدا ہو رہا ہے, ایک بچہ گلگت بلتستان میں پیدا ہو رہا ہے, ایک لاہور, کراچی, پشاور, راولپنڈی, اسلام آباد میں پیدا ہو رہا ہے, کوئٹہ میں پیدا ہو رہا ہے, پشاور میں پیدا ہو رہا ہے. تو ان کے سوشو اکنامک سرکمسٹانسز الگ ہیں نا. تو ان سے کیا ہوگا کہ ذہانت کے اندر تبدیلی آ جائے گی. تو آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم, اور میں تو اسے جرم کہوں گا کہ آپ نے ڈس ایڈوانٹیج کر دیا ہے کچھ علاقوں کو اپنے ہی ملک کے. ان کو وہ سہولتیں نہ دے کر, ان کے ہاں وہ ادراک نہ پیدا کر کے کہ سوشو اکنامک سرکمسٹانسز ان کو میسر نہیں جہاں پر ان کی آئندہ آنے والی نسل کے اندر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی ذہانت اسی لیول پر ہو جہاں باقی. تو یہ جو تقسیم ہے سوشل کلاسز کی, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے معاشرتی لیول پر آپریٹ کرنے والا اور تبدیل کیا جا سکنے والا ایک معاملہ. تو اگر آپ ایک مومن معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ تقسیم سوشو اکنامک سٹیٹس کی اور سوشل کلاس کی ختم کرنی ہوگی. دیکھا آپ نے کیسی عجیب سی بات ہے نا کہ مومنیت کے لیے ایک مومن معاشرہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور مومن معاشرہ کیا ہوتا ہے جہاں انسانوں کی تقسیم سوشو اکنامک سٹیٹس پر نہیں ہوتی. وہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ مجھے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ جہاں میں اپنے بچوں کی نیوٹریشن کا بندوبست کر رہا ہوں تو وہاں اس بات کا بھی اہتمام کر رہا ہوں کہ میرے جو ساتھ کے گھر میں رہنے والا بچہ ہے اس کی بھی نیوٹریشن میری ذمہ داری ہے, اس کی بھی نرچرنس میری ذمہ داری ہے. اور اس طرح سے وہ سیکوینس اسپریچولیٹی کا جہاں سے لے کر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا لنک اپ ہوتا ہے اس گلوبل کیپیسٹی اور پرابلم سالونگ اور آئی کیو کے ساتھ. تو جناب دیکھا آپ نے کہ معاشرے کے اندر کیا نظام چل رہا ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا بچے کی ذہانت, آئی کیو. اور اس میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کے اندر یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ جینڈر ڈفرنس ہے آئی کیو. سائنسی اعتبار سے جناب خواتین اور مرد ایک ہی کیپیسٹی رکھتے ہیں, آئی کیو کے حوالے سے الگ نہیں کیا. یہ بالکل غیر سائنسی توجیہ ہے اور تصور ہے کہ خواتین کی انٹیلیجنس کم اور مردوں کی زیادہ ہوتی. ایبسولوٹ نانسنس. ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہے جو اس کو ہاں فرق دیکھا گیا ہے کہ کچھ ٹائپس آف انٹیلیجنس فیمیلز میں زیادہ ہیں اور کچھ ٹائپس آف انٹیلیجنس میل میں زیادہ ہے. مثلا اسپیشل اورینٹیشن ہے. اسپیشل اورینٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد جو کیفیت ہے اس اسپیس کو, اس ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرنا. اس کے کچھ ٹیسٹس ہیں, اس پر مرد زیادہ سکور کرتے ہیں. لیکن گفتگو یا وربل انٹیلیجنس اس کے جو ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں فیمیلز کا سکور زیادہ تھا. صاف ظاہر ہے کہ وہ ساری کیپیسٹیز کو ایڈ کر کے سکور بنایا جاتا ہے نا. جب آپ ٹیسٹ کا سکور رکھتے ہیں تو سب کے چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. تو جب اکٹھا کیا گیا تو کوئی بھی فرق نہیں تھا جینڈر لیول پر. تو جناب نہ تو جینڈر لیول پر کوئی ڈفرینس ہے نہ ہی کوئی سوشو اکنامک رنگ و نسل کے حوالے سے ڈفرینس ہے. جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ذہانت بڑھ رہی ہے, یا بعض لوگ کچھ تھوڑے سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کے ساتھ ساتھ ذہانت کم ہو رہی. ایسا بھی نہیں ہے. عمر کے ساتھ ذہانت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے, نہ کمی آتی ہے. ہاں وزڈم میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اپنی ذہانت کا استعمال زیادہ اچھا کرنے لگتے ہیں. جیسے کوئی بھی ٹول میرے پاس بہت عرصے تک رہے تو میری اس کے ساتھ ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب میں نے شروع میں یہ اپنے لیے فون لیا تھا تو اس کے بہت سارے فیچرز مجھے پتہ ہی نہیں تھے. لیکن جب جیسے وقت گزرتا گیا تو مجھے اس کے بہت سارے فیچرز سمجھ آنے لگے تو میں اس کے بارے میں زیادہ وائز ہو گیا. اس کی کیپیسٹی چینج نہیں ہوئی, اس کے اندر وہ فیچرز موجود تھے. تو یہ ذہن میں نہ رکھیے گا کہ عمر کے ساتھ ساتھ آدمی زیادہ ذہین ہو جاتا ہے. ہاں وہ وائز زیادہ ہوتا ہے, وہ ذہانت کو استعمال زیادہ کرنے لگتا ہے. تو یہ جناب چند کیفیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. میری جو اگلی گفتگو ہے جو آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انہینس آئی کیو. تو یہ تو طے ہو گیا نا جناب آج کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں آئی کیو میں جس کو تبدیل کر کے آپ اپنے بچے کے اندر ذہانت بڑھا سکتے ہیں. تو پہلا رنگ ہم نے کور کر لیا آئی کیو کا, انٹیلیجنس کوشنٹ کا. اگر ہم نے 7 رنگ بنانے ہیں تو اس میں سے پہلا رنگ اس بچے کا, مومن بچے کا یہ ہوگا
کہ اس کی ذہانت اور اس کی گلوبل کیپیسٹی ٹو سالو پرابلمس بیسڈ ہوگی آن دا یوٹیلائزیشن آف 100 بلین نیورونز. کیپیسٹی یہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا اس کی. اس طرف بڑھنا ہے. وہ معاشرتی نظام، وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، وہ سوشل کلاس ڈفرینسز کا ختم ہونا جس سے مومن پیدا ہو سکیں، بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ان دا ڈیولپمنٹ آف آئی کیو ایٹ اے ویری سائنٹیفک نیورونل لیول. جناب، اگلی گفتگو آپ کی اس بارے میں ہم آپ تک پہنچائیں گے، ہاؤ ٹو انہینس آئی کیو.